بہار شریعت میں امامت کے بیان میں حضرت مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ امامت کی دو قسمیں ہیں، ایک امامت صغریٰ اور دوسری امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ ہے امامت نماز، امامت کبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے مسلمانوں کے تمام امور دینی و دنیاوی میں حسب شرع تصرف عام کا اختیار رکھے اور غیر معصیت میں اس کی اطاعت، یعنی جس کو امامت کبریٰ کا منصب ملا ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، کہتے غیر معصیت میں اس کی اطاعت تمام جہان کے مسلمانوں پر فرض ہے۔ یعنی اتنا بڑا وہ انسان ہے جس کو منصب امامت کبریٰ ملا کہ صاحب بہار شریعت اور ہر کتاب کے اندر ہمارے جہاں پر امامت کا باب ہے وہاں پہ موجود ہے کہ وہ ذات کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ کا منصب ملے اور اس کی اطاعت غیر معصیت کے کاموں پر تمام جہان کے مسلمانوں، صرف ایک ملک، ایک بستی، ایک علاقے کے نہیں بلکہ تمام جہان کے مسلمانوں پر اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت فرض ہو، وہ ہے امام۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں، اس کی شرطیں پھر کیا ہیں؟ کون ہے جو ایسا امام بن سکے کہ جس کو اتنی شان ملی ہوئی ہے کہ جس کی اتباع کرنی تمام جہان کے مسلمانوں پر فرض ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہو، پھر آزاد ہو، پھر عاقل ہو، پھر قادر ہو، یعنی کہ حکم شرع نافذ بھی کر سکے، اتنی پاور اس کے پاس ہو، مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلوا سکے، قادر ہو، اور کرشی ہو، قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والا ہو۔ یہ شرائط امامت کی ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں ہاشمی ہونا، علوی ہونا، معصوم ہونا اس کی شرط نہیں ہے، اور کہتے ہیں ان کا شرط کرنا روافض کا مذہب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد متصل بلا فصل جو سرکار کے خلیفہ اور امت کے امام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حیدر کرار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ